دینی حق کا نظام اپنے پیروکاروں کو جہاں ایک دوسرے کا خیال رکھنے، خوشی غمی میں ساتھ دینے، مشکلات سے نکالنے اور بھلائی و خیر خواہی کی جانب رہنمائی کرنے کا حکم دیتا ہے، وہیں پر انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرے اوپر 3 دن گزر جائیں اس حال میں کہ میرے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی رہے، سوائے اس کے کہ کوئی چیز قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لی جائے۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ کچھ مانگنے کے لیے میرے پاس آئی۔ میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جو میں نے اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے وہ کھجور دونوں بیٹیوں کو تقسیم کر دی اور خود نہیں کھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے پر میں نے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا بیٹیوں کی وجہ سے امتحان لیا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے آڑ بنیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایہ میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد اللہ کے لیے محبت ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ دینی حق کے نظام میں انفاق فی سبیل اللہ کا بڑا مقام ہے۔ جب تک اسلامی نظام قائم رہا تب تک لوگ انفاق فی سبیل اللہ میں لگے رہے، لیکن جیسے ہی نام نہاد جمہوری لوٹ مار کا دور شروع ہوا تو لوگوں کے دلوں میں مال و دولت کی محبت بیٹھ گئی اور انہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا سلسلہ ترک کر دیا۔ آج پھر سے انسانیت کو ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے جو انسانوں کو عروج پر لے جائے، اور یہ صلاحیت صرف اور صرف دین حق ہی کے نظام میں ہے، کیونکہ دنیا کو وسائل کی منصفانہ تقسیم کا نظام دینے والا واحد نظام دین حق ہی ہے۔